قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑیں۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام اگر آپ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیکھتے ہیں، سیکھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بزنس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ بھائی کس چیز کا بزنس چلے گا، کس چیز کا نہیں چلے گا، کس کے ساتھ مجھے پارٹنرشپ کرنی چاہیے، کس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے، کہاں پہ مجھے دکان کھولنی چاہیے، کہاں پہ دکان نہیں کھولنی چاہیے، کس چیز کا کاروبار کرنا چاہیے، کس چیز کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی یہ ساری ریسرچ کیے بغیر ویسے ہی دماغ میں کسی بھی چیز کا خیال آیا اور اس کا کاروبار شروع کر دے تو کیا دنیا میں ایسے شخص کو عقل مند سمجھا جاتا ہے؟ بھائی اس کے دل میں ویسے ہی خیال آیا یار میں کوئی سرف کی کمپنی بناتا ہوں، اب وہ جو سرف بنا رہا ہے وہ بکے گا نہیں بکے گا، وہ جو صابن بنا رہا ہے وہ بکے گا نہیں بکے گا، مارکیٹ میں اس سے پہلے کون سی قسم کا سرف موجود ہے، کون سی قسم کا صابن موجود ہے، کون سا صابن زیادہ بکتا ہے، کون سا صابن کم بکتا ہے، کون سا صابن کیوں زیادہ بکتا ہے، کون سا صابن کیوں کم بکتا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ سیکھے گا نہیں، علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا بیسک زندگی گزارنے کا اصول ہے کہ کوئی بھی کام کریں سیکھ کر کریں، دین کا کام ہو یا دنیا کا۔ ہمارے ہاں دنیا کے معاملے میں تو کسی حد تک اویئرنیس ہے لوگوں میں، اسی لیے پڑھتے ہیں، اسی لیے اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے بھائی سیکھ کے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن دین کے بارے میں بہت سی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بنیادی نوعیت بیسک چیز ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ساری زندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اس نماز کو کتنی دفعہ کسی سے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں؟ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے نا، ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ یار دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہوں، ایک دفعہ کسی مفتی صاحب کو، کسی مولانا صاحب کو، کسی مدرسے میں جا کے کسی دارالافتاء
میں جا کے کسی سے پوچھ لوں کہ یہ نماز میں جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں تلاوت کیسے کی جاتی ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، جو بھی ایکس وائی زی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. بس یہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں نماز سکھا دی کہ بیٹا پہلے اللہ اکبر کہو، پھر سبحانک اللہم پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، شاید لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے، جو ساری زندگی سورہ اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں. پوری زندگی ہر نماز میں سورہ اخلاص یا ایک دو صورتیں یاد کی ہیں، پوری زندگی انہی دو صورتوں میں گزار دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا قرآن یاد کر لیں، ظاہر ہے ہر عمر میں اور ہر شخص کے لیے قرآن حفظ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد تو کی جا سکتی ہیں، سیکھی تو جا سکتی ہیں. کہ یار میں قرآن کی 20 صورتیں یاد کر لیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی 20 صورتیں یاد کر لیتا ہوں، ہر نماز میں الگ صورت پڑھوں گا. فجر میں اگر سورہ اخلاص پڑھی ہے تو ظہر میں سورہ فیل پڑھ لوں گا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ لوں گا. عصر میں لإیلاف قریش پڑھ لوں گا. مغرب میں ارأیت الذی یکذب بالدین یہ پڑھ لوں گا. عشاء میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھ لوں گا. تو اس بیسک چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ابھی حج کے دن آ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں سے ہزاروں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ہر سال ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جاتی ہے حج کرنے. لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد مسائل پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب طواف میں یہ کام کیسے کرنا ہے، سعی میں نے کرنی ہے صفا مروہ کی، تو صفا مروہ کی سعی کیسے کروں گا، شروع کہاں سے کروں گا، ختم کہاں پہ کروں گا، وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے. اب حج کوئی آسان کام تو نہیں ہے. 11-12 لاکھ 15-20 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں صرف ایک دفعہ جاتے ہیں، ساری زندگی کی ان کی سمجھیں جو سب سے بڑا ایک ارمان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں حج کر لوں. اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، ان کے بچے پیسے جمع کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں حج پہ، لیکن سیکھ کر نہیں جاتے. بہت سی دفعہ ایسے حاجی ہیں حج کرنے گئے اور ایسی غلطیاں کر کے آتے ہیں کہ وہاں ان پہ دم لازم ہو گیا، فدیہ لازم ہو گیا، کوئی ایسا عمل چھوڑ دیا کہ ان کا حج ادھورا رہ گیا اور واپس آ گئے. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ کام کیا تھا، تو کہا نہیں حج میں یہ کام تو میں نے نہیں کیا تھا. تو بھائی جب یہ کام حج میں نہیں کیا تھا تو حج ہوا کیسے؟ نکاح کے معاملے کو آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے نکاح پر؟ لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے نا نکاح پہ، شادی پہ 15-20-25 لاکھ روپے تو شاید نارمل ہوں گے شادی پہ خرچہ. دولہا کا خرچہ، دلہن کا خرچہ، ولیمے کا خرچہ، شادی ہال کا خرچہ. لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی پہ ذرا نظر ڈالیں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نکاح سیکھ کر نکاح کرتے ہیں؟ اب لوگ جب یہ بات میں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، نکاح بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. بھائی نکاح شریعت کا حکم ہے، نکاح کے بعد آپ پہ بہت سے وہ کام فرض ہو جاتے ہیں جو آپ پر نکاح سے پہلے فرض نہیں تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ نکاح کے بعد بیوی کا خرچہ فرض ہے یا نہیں؟ بیوی کے حقوق ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی تربیت کرنا فرض ہے یا نہیں؟ بیوی کے حقوق شوہر پر اور شوہر کے حقوق بیوی پر یہ ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو ہماری شادیوں کو 20 سال 30 سال 40 سال ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں. کون سی بات ہے جس پر بیوی اگر بات کرے تو وہ ٹھیک بات کر رہی ہوتی ہے، کون سی بات ہے کہ اگر اس میں شوہر کوئی بات کرے تو وہ ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے، اور کون سی بات ہے جہاں پر بیوی یا شوہر غلط ہوتے ہیں. یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ اسلام ڈیفائن کرتا ہے. قربانی آ رہی ہے، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض قرار دیا. احسان کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرنا، پروفیشنلزم کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا، اس میں ایکسل کرنا، ایکسلنس کے لیول پہ جا کے کسی کام کو کرنا، اس کو شریعت میں کہتے ہیں احسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر کام میں احسان کو لازم قرار دیا. اور آگے آپ نے مثال دی، مثال آپ نے نماز روزے کی نہیں دی. نماز روزہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز روزہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اگر کسی کو قتل کرنا ہو، یعنی کسی نے کسی شخص کو قتل کیا، عدالت نے مجرم کو پکڑا اور عدالت نے اب سزا جاری کر دی کہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، یا جنگ ہو رہی ہے، کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جہاد ہو رہا ہے، اور اس جہاد میں کسی کافر کو قتل کیا جا رہا ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو صحیح طریقے سے قتل کرنا. یعنی شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو قتل کرتے وقت اس کی ناک کاٹ دی جائے، اس کے کان کاٹ دیے جائیں، اس کی آنکھیں نکال دی جائیں، اس کے اعضاء کاٹ دیے جائیں. قتل کرتے وقت شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. وہ شخص جس کا قتل کرنا شریعت میں لازم ہے کہ اب اس کو قتل کیا جائے گا، شریعت کہتی ہے کہ قتل بھی طریقے سے کرنا. اس کے ناک کان آنکھ کاٹنے نکالنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرنا. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر کے رکھے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو راحت پہنچائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جانور ذبح کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کرنا پڑ جائے تو قتل کیسے کریں گے. مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو پہلے اس کو سیکھیں. اگر کوئی آدمی کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہے، اس کو سیکھ نہیں رہا، تو اس میں وہ ایکسل کیسے کرے گا؟ اس میں وہ بڑی سطح پہ بڑے لیول پہ جا کے اچھی کوالٹی کا کام کیسے کرے گا؟ اور یہی بہت بڑی وجہ ہے، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو. ہمارے ہاں یہ بات مطلب کامن سی ہے کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو ہمیں اس کا شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی کام کرنے کے لیے شارٹ کٹ چاہیے، اس کو حل کرنے کے لیے مختصر کوئی راستہ ہو، جگاڑ جس کو کہتے ہیں. شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے کہ دنیا یا دین کے کام کو جگاڑ سے چلایا جائے. شریعت یہ کہتی ہے کوئی کام کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرو. یا آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بڑی بڑی عمارتوں میں آگ لگ جاتی ہے، شارٹ سرکٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ یہ آگ لگتی کیوں ہے؟ پوری عمارتیں کیوں جل جاتی ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ کہیں سے کوئی تار ٹوٹی، اب اس کو ایک صحیح طریقے سے جوڑنا تھا، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی ٹیپ گھما کے سائڈ پہ کر دیا،
دوسری جگہ سے تار کٹی، اس کو ٹھیک کرنا تھا، کہیں سے ٹیپ لگا کے اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا، تیسری جگہ سے تار کٹی، کہیں سے بٹن نکلا، اس کو ٹیپ سے بند کر دیا۔ اب جب اتنی جگہ 100 جگہوں پہ آپ نے تاروں میں جوائنٹ اور کٹ لگائے ہوئے اور ٹیپ گھمائے ہوئے، کہیں نہ کہیں تو جا کے کوئی تار ٹکرائے گی۔ اب جب ٹکرائے گی تو آگ لگے گی، تو جو یہ آگ لگ رہی ہے یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہے۔ اگر کسی ایک جگہ وائر میں کٹ لگا تھا تو اس کو صحیح طریقے سے جیسے جوڑنا چاہیے تھا ویسے جوڑ دیتے، اور اس کو دنیا داری نہیں، دین کا کام سمجھ کے جوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر کام میں احسان لازم ہے۔ اگر آپ بجلی کی وائرنگ کر رہے ہیں تو بجلی کی وائرنگ بھی صحیح طریقے سے کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ کیا ہم اس کو دین سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بجلی کی وائرنگ کرنا بھی دین ہے تو اس کا تو دماغ میں وہ میسج وہ بلنک کرنے لگے گا نا کہ یہ کیا بات میں نے سن لی، وائرنگ کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ گاڑی کے مکینک ہیں، گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں، تو گاڑی کو صحیح طریقے سے ٹھیک کرنے کا فن سیکھنا یہ بھی دین ہے۔ اب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی واشنگ مشین میں مسئلہ آیا، فریج میں مسئلہ آیا، گاڑی میں مسئلہ آیا، ایک مکینک کے پاس لے جائیں گے، وہ کچھ ہاتھ اس میں مارے گا، ٹھیک نہیں ہوگا، آپ سے پیسے لے لے گا، پھر دوسرے کو دکھائیں وہ پیسے لے لے گا، چیز ٹھیک نہیں ہوگی، پھر تیسرے کو دکھائیں چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا لیکن چیز ٹھیک ہو کے نہیں دے گی، اور پیسے لیے جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ پیسے لینا اس کے لیے جائز ہے؟ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اس مشین میں فالٹ کیا ہے، اور اس نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے گاڑی کھڑی کریں، اور تھوڑا سا پیچکس گھمایا، پانا وانا گھمایا، اور آپ کو کہا 2000 روپے دے دیں، پتہ نہیں ہے اس کو مسئلہ پرابلم کیا تھا اس میں، اور آپ نے 2000 روپے دے دیے، یہ 2000 روپے اس کے لیے حلال ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 2000 روپے اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ یہ کام صحیح طریقے سے سیکھ کے کرتا تو حلال ہو جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو جو گزارش میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ذرا سا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ریویو کریں تھوڑا سا اپنی لائف کو، وہ پرسنل لائف ہو، وہ فیملی لائف ہو، وہ سوشل لائف ہو، وہ آپ کی مارکیٹ کی لائف ہو، آپ کی بزنس کی لائف ہو، آپ کے دینی جو عبادات ہیں وہ ہوں۔ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے اس پہ کوئی ٹریننگ لی ہو کہ یار بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، کسی سے جا کے باقاعدہ کوئی 1 گھنٹے کا سیشن لیا ہو کہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں، کسی سے اس بات پہ کوئی ورکشاپ لی ہو کہ یار میری شادی ہو گئی ہے، اب شادی کے بعد میں والدین کے ساتھ کیسے رہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہوں، ذرا مجھے شریعت کا حکم سمجھا دیجئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب سیکھا ہے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں حج کرنے جاتے ہیں سیکھ کر نہیں جاتے، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز نہیں سیکھتے، قربانی کر رہے ہوتے ہیں قربانی نہیں سیکھتے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرو۔ ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ اپنے معاملات کے بارے میں علماء سے اس لیے بھی نہیں پوچھتے کہ اگر کسی عالم سے پوچھ لیا اور اس نے بتا دیا کہ حرام ہے تو پھر بچنا پڑے گا، پھر بچنا پڑے گا۔ کل رات ہی میرے ساتھ 2 نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کچھ مسائل پوچھنا شروع کیے بزنس کے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ حلال ہے، پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کو یوں کر لیں۔
تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یار بس اور نہیں پوچھو مفتی صاحب سے، پتہ چلے بعد میں ہمارا سارا کاروبار ہی حرام نکلے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اور مثال دی وہ بنی اسرائیل کی کہ دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی بہت سارے سوالات کیے تھے تو ان پہ اتنی سختی ہو گئی۔ وہ جو بنی اسرائیل کے سوالات ہیں وہ اوٹ پٹانگ سوال تھے، وہ بے جا سوالات ہے۔ حلال حرام کا سوال کرنا، اس بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے اس کو چاہیے عالم سے پوچھے، مفتی سے پوچھے کہ میرا کاروبار ہے اس میں ہم یہ 10 کام کرتے ہیں، پہلا کام یہ کرتے ہیں، دوسرا یہ کرتے ہیں، تیسرا یہ کرتے ہیں، آپ بتا دیں کہ ان 10 کاموں میں سے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، اور اگر یہ کام حرام ہے تو اس کو ہم کیسے کوئی دوسرا متبادل راستہ اختیار کریں کہ میرا کام بھی ہو جائے اور میں حرام سے بھی بچ جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کر لو۔ خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ ہم آج سے یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی سیکھ کر گزاریں گے۔ نیت کرتے ہیں آپ حضرات؟ اپنی زندگی سیکھ کر گزاریں گے، جو کام کریں عبادت ہو، زندگی کے اور معاملات ہوں، وہ سیکھیں گے۔ خصوصاً میں یہ گزارش ان لوگوں سے ضرور کروں گا جو حج پہ جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے حج سیکھ کر جائیں۔ یہاں سے اتنے لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں، حج سیکھ کر نہیں جاتے، ادھورا حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو سیکھنے میں کیا جاتا ہے؟ کوئی کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے وہ آپ سے کوئی چارج بھی نہیں کرے گا، فری میں آپ کو حج کے مسائل سکھا دے گا۔ حج سیکھ لیں بھائی، مجھے بتا دیں طواف کیسے ہوتا ہے، سعی کیسے ہوتی ہے، وقوف عرفہ کیسے ہوتا ہے، مزدلفہ میں کیسے وقوف کرنا ہے، رمی جمع۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے والی، کوئی چپل اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی فائرنگ کی وہ بنا کے کھڑا ہوا ہے وہاں پہ۔ بھائی یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چپل اٹھا کے ماریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، وہ آپ کا عمل ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ عبادت ہے، جیسے ثابت ہے ویسے ہی کرنا ہے اس کو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہنے کے بجائے شیطان کو 10 گالیاں دے دے کہ میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو ایسا ہے، جو ایسا ہے، جو ایسا ہے، جو ایسا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے تو یہ ایسا ہی ہے بس۔ اب یہ نہیں کہ آپ شیطان الرجیم سے آگے 10 گالیاں ماں بہن کی شیطان کو دینا شروع کر دیں کہ مجھے شیطان پہ بہت غصہ ہے تو میں زیادہ گالیاں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے سیکھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔